والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد البشر تو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک کا بے انتہا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ زندگی کے قیمتی اوقات کو اپنی اپنی مشغولیتوں سے فارغ کر کے اپنے گھر میں دین کی باتیں سنانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج کا اتفاق ایسا ہے کہ تاریخ ٹکرا گئی اور دو جگہ کے باتیں ہو گئے۔ یہ صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا، ڈائری میں لکھا نہیں تو سوچنے یادداشت میں رہ گیا۔ یہ آئے، ان سے بات چل رہی تھی ہماری، خالی ہو گئی تو تاریخ دیں گے تم کو، ذہن سے اتر گئی بات، اس سے وعدہ کر لیا کہ ہم انشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ بہت تیز ہیں، انہوں نے اسی وقت پوسٹر بنا کر کے ڈال دیا۔ اب وہ جب موبائل پہ پڑ گیا تو ان لوگوں کو فکر ہوئی، انہوں نے رابطہ کیا کہ وہ تاریخ تو ہمارے یہاں کی ہے۔ وہ تو یہ کشاکش رہی، پھر میں نے تھوڑی ہمت کر لی، ہمارے مفتی صاحب انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک جگہ مغرب بات کر لیجیے، ایک جگہ عشاء بات کر لیجیے۔ سہولت یہ ہو گئی کہ دونوں نے مجھے آزاد کر دیا کہ جتنی دیر بشاشت ہو اتنی دیر بات کر لینا، یہ اور آسانی ہو گئی ہمارے لیے۔ خدا کرے یہ اسی وعدے پر رہے، بعد میں یہ نہ ہو کہ جو ہے تھوڑا بیان کیا اور چلے گئے۔ تھوڑی مصروفیت بڑھی ہوئی ہے اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ دیکھیے زندگی کا جو وقت ہے یہ تو گزر کر کے رہے گا۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہمارا جو وقت ہے، ہماری جو زندگی ہے، اس کے جو لمحات ہیں یہ باقی رہے، تو ہم آپ سے عرض کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ کہ زندگی کا پیدا کرنے والا، دینے والا، لینے والا اللہ ہے۔ زندگی کسی کے قبضے میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ نے اس مسئلے کو اپنے پاس رکھا۔ کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ فرمایا مرنا اور جینا ہم نے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے جب مرنے جینے کا خالق اور مالک وہ ہے تو پھر مرنے اور جینے کا نظام بھی وہی بنائے گا، ہم نہیں بنائیں گے، کوئی دخل نہیں۔ اور غور کیا جائے تو اگر اس کا معاملہ انسانوں کے قبضے میں ہوتا پھر دنیا میں اس کے لیے مستقل جنگ ہوتی،
کیوں؟ اس لیے کہ جو طبقہ طاقتور، زوراور اور جس کا جو مضبوط ہوتا، وہ بھی چاہتا کہ جتنے کمزور ہیں یہ جائیں ہم رہیں. پھر کمزور، پھر جناب والا وہ ان کے خلاف بغاوت کرتے کہ ہم نے کیا جرم کیا، تم جاؤ. یہ مستقل ایک مسئلہ ہوتا. یہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے کہ جس کے لیے وہ چاہتے ہیں وہ رہے گا، جس کے لیے چاہتے ہیں وہ بلا دے گا. زندگی اللہ کی اس مادی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی کی ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اب آپ سوچو گے کہ سب سے بڑی نعمت، جی سب سے بڑی نعمت. آپ یہ بتاؤ، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، برتنے کی ہو، ان کا فائدہ جبھی تو ملے گا جب زندہ رہیں گے ہم. اور جب زندگی نہیں تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں ملے گا. تو زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ مادی نعمتوں میں سب سے بنیادی نعمت ہے. اور یہ وہ نعمت ہے، آدمی دین کی لائن پر ترقی کرنا چاہے، دنیا کی لائن پر ترقی کرنا چاہے، دونوں راستے کھلے ہوئے اس کے لیے. دین کی لائن پر ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، حافظ بننا چاہ رہے ہیں، عالم بننا چاہ رہے ہیں، مفتی بننا چاہ رہے ہیں، مفسر بننا چاہ رہے ہیں، فقیہ بننا چاہ رہے ہیں، ولی بننا چاہ رہے ہیں. اللہ کا شکر. آپ بتاؤ، زندگی رہے گی تو سب کر ڈالیں گے ہم اس میں. اچھا، جب ہم ہائی اسکول کرنا چاہ رہے ہیں، بی اے ایم اے کرنا چاہ رہے ہیں، وکیل بننا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، زندگی ہو تو سب کر لیں گے. یہ بنیادی نعمت ہے. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک 5 سوالات کرے گا. میں سب کی تفصیل میں نہیں، صرف ایک بات عرض کرنے کے لیے. 5 سوالات اللہ پاک کرے گا. لا یزال قدما عبد قدما رجل، فرمایا آدمی کے پیر ہل نہ سکیں گے، بالکل جمع رہے گا وہاں جب تک ان کے جوابات نہیں دیتے رہو. ان میں ایک نعمت سب سے بنیادی، اللہ یہ کہے گا ہم نے تم کو زندگی کی نعمت دی تھی، تم نے اس کا استعمال کہاں کیا، اس کا خرچ کہاں کیا، اس سے تم نے کیا کام کیا ہے، اس نعمت کو تم نے ضائع کیا یا فائدہ اٹھایا. اللہ پاک سب سے پہلا سوال کرے گا. زندگی کی نعمت اللہ پاک نے دی، دینے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے برتنا ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، سب سے بنیادی اور اہم سوال ہے. یہ میں نے موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ یہ سب کی سمجھ میں آنے والا بھی ہے اور سب کی ضرورت کا بھی ہے، اور موجودہ وقت کے اعتبار سے ہم سب کے لیے قابل غور و فکر ہے. جس مالک نے زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، ساری چیزیں اس نے مہیا کر دی ہمارے لیے. یہ پوری کائنات تو ہمارے لیے بنا دی اللہ پاک نے، صرف اس لیے کہ ہماری زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہے. اب جب اتنی قیمتی چیز ہے یہ، تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے. زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا نظام، اس کے آداب کیا ہے، کس انداز کے اوپر گزارا جائے. ہم عرض کرتے ہیں آپ سے، زندگی گزارنے کے 2 انداز ہیں. ایک انداز ہے غلام
غلامانہ اور ایک انداز ہے باغیانہ. غلامانہ زندگی کیا ہے؟ غلامانہ زندگی یہ ہے کہ اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی خواہش کچھ نہیں، بلکہ اللہ پاک کی جو مرضی ہے بس اسی مرضی کے حساب سے زندگی گزار دینا، یہ غلامانہ زندگی. اور باغیانہ زندگی وہ ہے کہ زندگی دینے والے کی مرضی نہیں، جو نفس چاہے گا، جو خواہش ہوگی اور جو طبیعت کا تقاضا ہوگا ہم اس کے حساب سے زندگی گزاریں گے. یہ زندگی باغیانہ ہے، جو جانوروں والی زندگی ہے. آپ بتائیے جانوروں کی زندگی میں کوئی اصول، کوئی آداب ان کے لیے کچھ بھی نہیں. جب جی چاہتا ہے، جو جی چاہتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں وہ. یہاں تک کہ اگر مان لیجئے اس وقت میں یا کسی وقت ان کا جی چاہ رہا، بھوک لگ رہی، کھانے کا جی ہو رہا، تو کیا منہ ڈالنے سے پہلے معلوم کرے گا کہ یہ میرے مالک کا ہے یا نہیں ہے، یہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ مجھے اسے کھانا ہے؟ کبھی کرتا کچھ نہیں، جی چاہا وہ ڈال دیا. ہر ہری چیز، ہر سبز چیز کو دیکھ کر کے منہ ڈال دینا، یہ جانور پنا ہے، یہ حیوانیت ہے. اور ہری چیز دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے رک جانا کہ ہم کو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، یہ غلامانہ زندگی کے لیے. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے اسلام کی نعمت دی ہے. مسلمان کہتے ہی اس کو ہے کہ اپنی رضا رغبت کے ساتھ اللہ اور رسول کے لیے سرنڈر کر دینا، خوشی کے ساتھ سرنڈر ہو جانا، اس کا نام ہے اسلام اور مسلمان ہو. یہ تھوڑی نا کہ جو جی چاہا، جیسی مرضی ہوئی، جو پسند آ گیا وہ تو کر لیا، جو بدعت کے خلاف ہو گیا اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ جانور پر ہے. اور اللہ کے ساتھ یہ بغاوت ہے. مسلمان ہو کر کے باغیانہ انداز اگر اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو. سچا پکا مسلمان وہ کہلاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے مکمل طور پر حوالے کر دے، سپرد کر دے. اپنی خواہش، اپنی پسند، اپنی مرضی کچھ نہیں، اللہ کے پیغمبر نے جو فرما دیا، اللہ پاک نے جو حکم دے دیا، لاکھ بدعت کے خلاف ہو جائے بس ان کے حکم کی تعمیل کرنا، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے. ایک صاحب نے غلام خریدا، لے آئے، ظاہر کے غلام خریدنے کے بعد وہ اب جو خرید کر کے لایا ہے پورے طور پر اس کا مالک ہوتا ہے. تو مالک نے پوچھا کیا کھاتے ہو؟ کہا اب تک تو یہ کھاتے تھے لیکن اب جو آپ کی پسند ہوگی وہ میری پسند ہے. تعجب ہوا، ایسا بولا مجھے. مجھے پہنتے کیا ہو؟ کہا اب تک تو یہ پہنتے رہے، اب جو آپ کی پسند ہوگی وہ پہنیں گے. پوچھا اس نے کہ جو ہے تمہارے رہنے سہنے کا کیا؟ کہا اب تک تو ایسے رہتے رہے لیکن اب آپ جو کہیں گے اس طرح ہم رہیں گے. اس بات کو سننے کے بعد سجدے میں گر گئے اور جب اٹھے کہا جاؤ تم کو آزاد کر دیا میں نے. غلام کو حیرت ہو گئی، یہ خرید کے لائے، ظاہر کی پیسہ بڑی مشکلوں سے کماتا ہے آدمی، پیسے دے کے خریدا اور آزاد کر کے. کہ حضور اگر کوئی جواب میں گستاخی ہو گئی تو معاف کریے گا. کہا گستاخی نہیں ہوئی، تمہارے جواب نے ہم کو سبق دیا کہ ہم نے تم کو صرف خریدا تھا، پیدا نہیں کیا تھا، تمہاری پرورش نہیں کی ہے، ہم نے تم کو پالا نہیں ہے،
تمہارے اعضا ہم نے بنائے نہیں ہے، صرف چند پیسے دے کر چند دنوں کے ہم مالک ہو گئے۔ تو تمہارا مزاج یہ ہے کہ جو ہم کھلائیں گے وہ تم کھاؤ گے، اور جو پلائیں گے وہ تم پیو گے، اور جو پہنائیں گے وہ تم پہنو گے۔ بدل سے دیگر کھانا جو مجھ کو پسند ہے وہ تم کو پسند ہے، اور جو پہننا ہم کو پسند ہے وہ تم کو پسند ہے۔ تم نے مسلمان ہونے کی حقیقت ہم کو بتاتی ہے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا، مجھے بنایا، سب کچھ کیا، آج تک کبھی کی وفادارانہ ہم نے زندگی نہیں گزاری ہے۔ تم نے بتایا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، ہم نے اس شکریہ میں تم کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک صرف یہ چاہتے ہیں ہم نے تم کو زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے سب کچھ ہم نے تم کو اسباب دے دیے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اور کچھ اللہ نہیں چاہتا۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج سب سے بڑی شکایت یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، ہماری کیا ضرورت پڑ رہی؟ جی نہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم حقیقت کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کہلانے کے مسلمان ہیں اور ہم غلامانہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک اس اسلام اور ان مسلمانوں کے لیے جو اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا قال اللہ لہ، تمہاری جیسی مرضی ہوگی اس کا نظام کائنات کا تمہارے حساب سے چلائیں گے، شرط یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میرے حساب سے استعمال کرو۔ تو بزرگ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ کہنے لگے کیا پوچھتے ہو، کیا حال ہے؟ کہا پوری کائنات کا نظام ہماری مرضی کے حساب سے چل رہا ہے۔ تو بڑے پاگل واگل ہو گئے، یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے مالدار ان کے مزاج کے حساب سے تو نظام چلتا ہے نہیں، یہ بتا رہے کہ بھائی کہا حضرت بات کیا ہے؟ کہا دیکھو جس دن سے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے اس دن سے پوری کائنات کا نظام ہماری مرضی سے چل رہا ہے۔ کہا سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے سمجھ میں نہیں آیا، یوں سمجھے کائنات کا پورا نظام اللہ کی مرضی پر چل رہا ہے اور اپنی مرضی اللہ کی مرضی پر فنا کر دیا ہے، لہذا اللہ کی جو مرضی وہ ہماری مرضی ہے، لیکن پوری کائنات ہماری مرضی سے چل رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام اور مسلمان صحیح معنی میں بنا دے اور اس کی حقیقت اللہ پاک ہمارے اندر پیدا کر دے۔ میں عرض کروں، ہر نماز میں اللہ پاک اس حقیقت کو اور یہ پیغام اور یہ سبق ہر ایک کو اللہ دیتا ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ وہ کیا؟ دیکھیے ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو 100% اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے حساب سے معاملہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے مسجد آ گئے، آنے کے بعد اب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی نہیں باندھی؟ آپ بتائیے اس وقت اگر ہمارا جی چاہ رہا ہو کہ ہم مسجد میں ٹہلیں تو کیا ٹہلیں گے؟ جی نہیں، اب فوراً نیت باندھ کر کے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اب ہمارا جی چاہ رہا کہ رکوع کریں، نہیں رکوع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہ کہ نیت باندھنے کے بعد پہلے کھڑے رہو اور کھڑے ہونے کے بعد کنیکٹ کرو، جب کنیکٹ سے پاری ہونے تب رکوع کرنا، پہلے نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا ہم نے یہ سوچا آج یہ چاہ رہا کہ کھڑے ہونے کے بعد پہلے سجدہ کر لیں گے اس کے بعد رکوع کریں گے،
تو کیا نماز اپنی مرضی استعمال کرتے؟ نہیں، اپنی مرضی نہیں استعمال کریں گے، پہلے رکوع کریں گے، تو رکوع کے بعد سجدہ کریں گے ہم۔ اچھا، سجدہ کرنے کے بعد اب جی چاہ رہا کہ نیت توڑ کر کے چلے جائیں، ہرگز نہیں جائیں گے، اپنی خواہش پر عمل کریں گے، اس لیے کہ جانتے نیت توڑ کر کے نماز برباد ہو جائے گی ہماری۔ اب جناب والا پوری نماز پانچوں وقت 100% نماز میں امام کے پیچھے ہم اپنے آپ کو پورے طور پر سرنڈر کر دیتے ہیں اور جیسا حکم ہوتا ویسے عمل کرتے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے یہی زندگی اور یہ رنگ مسجد کے باہر بھی تمہارا ہونا چاہیے کہ اگر ہم تم جو مطالبہ کریں اس کی تم تعمیل کر دو تو تم مسلمان کہلانے کے لائق بن جاؤ گے۔ ہم مسجد میں تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن مسجد کے باہر نظر نہیں آتے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ دینداری اور دین کا تقاضا اور جناب والا ایمان کا تقاضا بس مسجد کی 5 دیواری میں رہو تو۔ ہم اسی لیے اپنے دوستوں سے کہا کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کرمنل، جرائم کا کرنے والا، غلطیوں کا کرنے والا مسجد میں جب آئے گا تو نظر آتا ہے دودھ کا کھلا ہوا، بالکل سارے جرائم، ساری غلطیاں، سارے قصور کچھ نہیں، 100% سمندر ہے مسجد کے اندر آ کر کے اپنے حساب سے کچھ نہیں کرے گا، شریعت کے حساب سے، دین کے حساب سے زندگی گزارے گا۔ میرے دوستو، جیسے مسجد کی چہار دیواری میں 100% ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں، مسجد کے باہر بھی ہم مسلمان ہیں، وہاں بھی 100% ہم کو عمل کرنا ہے۔ 100% عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے 2 چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا۔ لمبا بیان بالکل نہیں، بس ہم بات کو سمیٹ کر کے 2 باتیں عرض کرتے ہیں۔ فرمایا کیا؟ سب سے پہلی چیز فرمایا اپنے اندر ایک بات پیدا کر دو، وہ کیا؟ اللہ پاک کی نظروں میں ہم ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لو تو جیسے مسجد میں تم مسلمان نظر آ رہے ہو، مسجد کے باہر بھی تم مسلمان نظر آؤ گے۔ جن لوگوں کو اللہ پاک یہ نعمت نصیب فرما دیتا ہے اور یہ استحضار پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کے سامنے ہم ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے ان کی زندگی اور ہماری زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آج کل اس کے سمجھنے کے لیے تو بہت آسان کیمرے چلے ہیں، جہاں جہاں کیمرے لگے ہیں، آفیسوں میں کہیں بھی لگے ہو، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ جہاں دیکھ لیا آدمی نے وہاں ساری شرارتیں اور ساری جو ہے جرائم اور سارے قصور سب بھول جاتا ہے، وہ بالکل سنبھال کے رہتا ہے۔ ارے بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے، اس میں اگر آ گئے تو خیریت نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ انسانوں کا بنایا ہوا ایک کیمرہ، اس کی اپنی مشین، اس کا اثر یہ ہو رہا ہے سارے جرائم کو بھول گیا، برائیوں کو بھول گیا، گناہوں کا ارادہ بھی ختم کر دیتا ہے کچھ نہیں دیر کے لیے جب تک وہاں موجود رہتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچو کہ اللہ کا جو کیمرہ ہے اگر اس کا تصور اور اس کا عقیدہ اور اس کا استحضار ہو جائے تو یقیناً آدمی گناہ سے بچ جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، ڈرے گا کہ خالق کائنات کی نظر کے اندر مالک الملک ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہم کوئی جرم کرے، فرمایا یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لو۔ اگر یہ چیز پیدا ہوگی تو سارے زندگیوں سے برائیاں ختم اپنے آپ ہو جائیں گی، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہماری غفلتوں کا حال یہ ہے، ہماری کوتاہیوں کا
حال یہ ہے، آپ برا نہ مانیں، آج ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اگر وہ جوا کھیل رہے تو ہم بھی کھیلتے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں تو ہم بھی شراب پیتے ہیں، وہ سودی معاملات کر رہے ہیں تو ہم بھی سودی معاملات کرتے ہیں، وہ فرار کر رہے ہیں تو ہم بھی فرار کر رہے ہیں، دھوکہ وہ دے رہے ہیں تو ہم بھی دے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ہم اللہ کی نظر میں ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ وہ چیز ہے جو ختم ہو گئی ہے، جو اسلام پر عمل کرانے کے لیے بنیاد تھی۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، یاد رکھیے اس وقت تک سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مجھے یاد آیا بخاری شریف کا واقعہ، ابھی شاید 2 روز ہوئے سبق میں گزرا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی، محنتیں ایک طرف، لیکن صورتحال عجیب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہی کسی شاعر نے کہا ہے، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جھوجھو دوا کی۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، افراد کی اصلاح کے لیے، اخلاق کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، درستگی پیدا کرنے کے لیے، سچا پکا مسلمان بنانے کے لیے، اسلام کا رنگ چڑھانے کے لیے کیسی محنتیں ہو رہی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، اور موبائل پر واٹس ایپ کے اوپر لوگ ڈالتے رہتے، لیکن یہ ہے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نمایاں نہیں نظر آ رہی۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے، زمانہ جو ترقی کر رہا ہے، اس طریقے پر برائیاں نئے انداز کے اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بات کیا ہے؟ وہ استحزار، وہ کیفیت، وہ حالت کہ ہم اللہ کی نظروں میں ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ چیز جس دن پیدا ہو جائے گی، میں بیٹھ کے مسجد میں سچ عرض کر رہا ہوں، جن کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، بڑے سے بڑے جرم کرنے والے، یہ بات جب پیدا ہو گئی، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور ان کی زندگی کے اندر سنت و شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزار کے چلے گئے۔ بخاری شریف کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنی رشتے کی بہن سے دل لگ گیا اور ذرا محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی۔ اب جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، معاملہ آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، کہا یہ معاملہ یوں نہیں بنے گا، میں بچی تو بیٹھے بند کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیں اس کو۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا میری شرط ہے کہ رقم دینا پڑے گی، اور رقم بھی موقع میں دینا پڑے گی تم کو۔ اس وقت اس کے پاس انتظام نہیں تھا، لیکن اس کو لگی تھی کہ اپنی خواہش ہم کو پوری کرنا، چنانچہ کہیں سے بھی اس نے انتظام کر لیا اور وہ رقم اس کو دے دی۔ دینے کے بعد وہ وقت آیا، ساری رکاوٹیں بظاہر ختم، سارے اسباب مہیا، دونوں طرف سے رضا رغبت کا معاملہ بالکل عین وقت پر۔ وہ خاتون بدن پر کبھی آ گئی، اس کے بدن کانپنے لگا۔ اب یہ گھبرایا، بھائی یہ کیا قصہ ہو گیا؟ کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں، پیسہ مانگا پیسہ بھی دے دیا، اب بدن کانپ کیوں رہا؟ تو بس پوچھا کیا بات ہے؟ بڑی عجیب بات کہی، فرمایا اتق اللہ، فرمایا پردے تو تم نے گرا لیے، کھڑکیاں تم نے بند کر لی، اب تنہائی ہو گئی ہے، لیکن ایک کھڑکی کھلی ہوئی، ایک دیکھنے والا دیکھ رہا۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے
رات کی اندھیریوں میں جب ہم یہ سوچتے ہیں پوری کائنات سو رہی ہے لیکن کائنات کا خالق دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت عطا ابن ابی رباح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے اقوال اور جن کے ارشادات کو بخاری شریف پہ نقل کیا ہے انہوں نے ایک بات فرمایا اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالا ہے کہ امت کو یہ پیغام پہنچا دوں میں. کیا اللہ نے یہ ڈالا کہ میرے بندوں سے یہ کہو کہ جب تم نافرمانی اور گناہ کرتے ہو تو اپنے آپ کو اور اپنے کام کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہو. اب معاف کیجیے گا چھپایا نہیں جاتا ہے, اب تو بڑے سراب ہوتا ہے سب. یہ تو اس دور کی بات تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرے ہوئے قریب تھا, اس لیے کچھ خیر تھی. اب تو کھلا جھٹائی کے ساتھ سب کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. فرمایا بندوں کو پیغام پہنچاؤ کیا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو کرنے کے وقت سب کی نظروں سے چھپنے کی پوری کوشش کرتے ہو. علماء نے لکھا ہے گناہ کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے کرنے کے وقت میں اندر یہ ہو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اگر یہ خیال آ گیا اس کا مطلب کہ جو کام کرنے چاہ رہے ہو غلط کام ہو رہا ہے وہ, کیونکہ اگر صحیح کام ہوتا تو یہ دن میں تمہارے کیوں آتا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی. حضرت عطا ابن ابی رباح کو اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغام پہنچاؤ کہ جب تم گناہ کرتے ہو چھپنے کی کوشش کرتے ہو, دروازہ بند کر دو, کھڑکی بند کر دو, روشن دان بند کر دو, پردے گرا دو, بتی بند کر دو, یہ ہوتا نہیں ہوتا. فرمایا بندے سے یہ کہو کہ کیا سب سے زیادہ کمزور میں ہوں. سنیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بندوں سے کہو سب سے زیادہ کیا میں ہی کمزور ہوں کہ اور لوگوں سے چھپنے کی تو کوشش کرتے ہو لیکن مجھ سے چھپنے کی تم کوشش کیوں نہیں کرتے ہو. جب اس نے کہا اتق اللہ, مہر کو توڑو نہیں اللہ سے ڈرو, کہنے کی سننا ہی تھا, ایک دم ہٹ گئے وہاں سے فوراً. اور ہٹنے کے بعد وہ رقم اس کو دے دی کہ یہ میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے اور تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے گناہ سے مجھ کو بچا دیا. کس چیز دینے کا؟ صرف کہ اللہ دیکھ رہا. میں آپ سے بات کرنا چاہوں اللہ کے خوف سے اگر کوئی آدمی گناہ کو چھوڑے گا اللہ پاک اس کو ولی بنائے گا, اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنائے گا, اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا. کیا بتایا میں نے عرض یہ کیا سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نظر میں اپنے کام میں ہے تو اللہ کی نظر میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا خیانت کر رہے ہیں, کیا دیانتداری کر رہے ہیں, کیا دھوکہ دے رہے ہیں, کیا صحیح کام ہو رہا ہے, یہ اللہ کے نظر میں ہے. اس کے ساتھ اگر کام کرے گا انشاءاللہ کوئی گڑبڑ کام نہیں ہوگا چاہے کتنا نقصان اس کا ہو جائے اس میں, کیونکہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. آج برائیوں کے روکنے کے لیے قوانین بھی ہے, اصول بھی ہے, ضوابط بھی ہے, ادارے بھی ہے, قانون ساز اسمبلیاں بھی موجود ہے, لیکن جرائم رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. صرف بات یہی ہے کہ گناہوں سے, جرائم سے, برائیوں سے روکنے والی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ دل میں
مجھے اس بات کا آ جانا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر میں ہے، یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو گناہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ اور جس دن یہ چیز آ جائے گی اس وقت اصلاح معاشرہ پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وقت یہ نہیں محنت کرنا پڑے گی کہ بھائی نشہ چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، افیم چھوڑ دو، انگریزی شراب نہ استعمال کرو، رشوت نہ لو، سود نہ لو، کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اندر سے یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس منہ سے اس کی نافرمانی کریں گے اور ہم کیا منہ لے کر کے وہاں ہم جائیں گے۔ اللہ پاک نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو وفادارانہ گزارنا ہے، اور وفادارانہ زندگی گزارنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی، استحضار کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا۔ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس آدمی میں یہ خوف، یہ ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس ڈر کی وجہ سے اپنی خواہشات پر قابو کیا ہے، بچا کے رکھا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے گیسٹ ہاؤس بنایا ہے، مہمان خانہ بنایا ہے، اپنے مہمان خانے میں ہم ان کو رکھیں گے، لیکن شرط یہی ہے غلامانہ زندگی گزار کر کے آؤ۔ زندگی کو یوں ہی اللے تللے اڑا دیں گے، اڑا لیجیے، لیکن وہ پوچھے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے پوچھنے والی ذات وہ ہے جو سب کچھ جان رہی ہے، یہ اور مشکل ہے، اور جان ہی نہیں رہی ہے، پوری زندگی کا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، ہم چاہے جیسے گزار دیں، نہیں، اللہ پاک نے ایک ایک نقل و حرکت کے لیے چار گواہ ایسے مسلط کر دیے ہیں کہ اگر ان کا ہی استعمال ہو جائے تو بہت سے گناہ اپنے آپ چھوٹ جائیں گے۔ فرمایا دیکھو تمہارے زندگی کے ریکارڈ کے لیے سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دو فرشتے بیٹھا رکھے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف۔ اچھا، ان فرشتوں کو کیا رشوت دی جا سکتی ہے کیا؟ یا چائے پانی کر کے ان کو اپنے باپت بنایا جاتا ہے؟ جی نہیں، ان کا کام ہی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید نے ایک موضوع کے اوپر تفصیل بیان فرمائی ہے کہ فرشتے کیسے ہیں۔ لا یعصون اللہ فیما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے کرتی رہے، جو اللہ نے فرمایا وہ اس کی تعمیل کریں گے۔ یہ نکاح کے لیے دو بتائے، ایک داہنی طرف فرشتہ، ایک بائیں طرف، اور پھر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے بات نکلنے نہیں پاتی ہے، ہاتھ پیر کی نقل حرکت ہو نہیں پاتی کہ فوراً دونوں اس کو کیچ کر دیتے ہیں۔ کسی کو نظر آ رہے فرشتے؟ جی نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان نامے اعمال تیار کر رہے ہیں، ہماری فائل تیار ہو رہی ہے پورے ریکارڈ کی، ہم نے کیا 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 نہیں کیا، کہاں گئے کہاں نہیں گئے، کیا کیا، سب پورا ریکارڈ تیار ہو رہا۔ اسی لیے قرآن مجید نے بیان فرمایا قیامت کے دن جب یہ ریکارڈ سامنے آئے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ارے یہ کیسی کتاب ہے، چھوٹے بڑے سب اس کے اندر آ گئے ہیں، یہ نظام خدا بندی ہے، تو ریکارڈ محفوظ ہے، جو فرشتے ہیں، نام اعمال موجود ہے۔ اور تیسرے وہ کام جس جگہ کیا ہے، چاہے زمین میں کیا ہو، چاہے آسمان پر کیا ہو، چاہے ہوا میں لٹک کر کے کر لیا ہو، اللہ فرماتا ہے وہ بھی ہمارے ریکارڈ میں وہ جگہ ہے، وہ بتائے گی کہ یہ کام کیا۔ اور چوتھا ہمارا ریکارڈ جو محفوظ ہو رہا،
یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک جن سے ہم گلچھرے اڑا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، منہ کو بند کر دے گا اور فرمائے گا ہاتھوں سے بتاؤ تم نے کیا کیا، پیروں سے کہیں گے تم نے کیا کیا کیا، آنکھوں سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا، کانوں سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو انسان کہے گا اچھا دنیا میں تو تم ہمارے ماتحت رہے اور یہاں تم ہمارے خلاف بولنا شروع کر دے رہے ہو۔ وہ کہیں گے وہاں ماتحتی میں مجبور تھے، لیکن آج مالک اور خالق نے بولنے کی طاقت دی ہے تو جو کچھ بھی تم نے ہم سے کرایا ہم سب کہہ کر کے رہیں گے یہاں پر۔ یہ چار گواہ وہ ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو دنیا کا معاملہ الگ ہے بالکل، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس مجمع میں اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پیچھے CID لگا ہوا ہے، چاہے ایک ہی لگا ہو، آپ بتاؤ نیند حرام ہوگی کہ نہیں؟ کھانا پینا بھوک ختم، آرام ختم، گھر والے بھی بیچارے بیٹھے ہیں جس کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایک تھوڑی دیر کا یہ معاملہ ہم کو بے چین کر دے رہا ہے اور پیدا کرنے والے نے چار مسلط کر دیے ہمارے اوپر ہیں جن سے ہم ہٹ نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی مسلمان بن کر زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ صرف اس کا استحضار کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا، اب اس کی نظروں میں یہ چیز پیدا ہو جانا زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ قوت ہے، یہ وہ تاثیر ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جو چیز اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اللہ، ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک اور عقیدہ بھی ہے، بس اس کا استعداد اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے کہ وہ اللہ کی نظروں میں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری نقل و حرکت اس کے سامنے ہو رہی ہے۔ جس دن یہ استعداد پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ غلامانہ زندگی گزارنا آسان، اس وقت میں باغیانہ زندگی گزارنے سے ڈرے گا، خوف کرے گا، نفرت پیدا ہو جائے گی کہ چند دنوں کے مزے مارنے کے بعد اس کو کیا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو میں نے بہت مختصر طور پر عرض کیا، زندگی دی ہے، اس زندگی کو وفادارانہ زندگی گزارنا ہے، اور وفادارانہ گزارنے کا طریقہ یہ ہے اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ دل میں آ جائے، ان کی قربت پیدا ہو جائے، ان کا استعداد پیدا ہو جائے، بس یہ کافی ہے۔ یہ چیز جب آ جاتی ہے تو پھر آدمی کچھ سے کچھ بن جایا کرتا ہے۔ اب یاد رکھیے اللہ کا تعلق اس سے بڑھ کر کوئی اور تعلق نہیں۔ مجھے بس بھیا اللہ پاک کی گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو بھی مسلمان بنا دے، ہمارے ظاہر کو بھی مسلمان بنا دے۔ اے مولا اسلام کا رنگ ہماری زندگی میں چڑھا دے۔ اے کریم اپنے کرم سے فضل سے اپنا استحضار، اپنا تعلق ہم سب کو عطا فرما دے، سارے گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے۔ حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہتے رہتے ہیں یا وہ متوقع ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ اپنے کرم سے فضل سے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ہماری جب تک حیات مقدر ہے سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ جینے کا فیصلہ فرما۔ ہر آزمائش سے، ہر امتحان سے، ابتلا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آخری وقت آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔